آج کل بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ ہدایت، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. یاد رکھے میرے عزیز، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کعبہ اللہ میں بیٹھے ہو، کہہ دو الحمدللہ. ایمان سے کہیں، آپ کا ملک ہو یا انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو یا برما ہو یا یورپ، یہ جتنے مسلمان لوگ ہیں، یہ اسلام جو ہے یونیورسٹیوں نے اور کالجوں نے پھیلایا ہے یا ان مولویوں کی وجہ سے آیا ہے؟ کون لایا اسلام؟ یونیورسٹیاں لے کے آئیں، کالج لے کے آئے، ہائی اسکول لے کے آئے. یہ علماء اور مدارس نہ ہوتے تو آج کل میں پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہوتا. یہ ان علماء کی محنت ہے. باقی علماء فرشتے نہیں ہوتے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ہمیں درگزر کرنی چاہیے، نہ کہ کسی کو گالی دینی چاہیے. تویز گنڈے کرنا بالکل ناجائز ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ تویز اور یہ آج کا جو رواج ہے یہ منع ہے. اگر قرآن کی آیت ہو یا فرمان رسول ہو، اس کا پڑھنا اور دم کرنا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کے نزدیک بچوں کے گلے میں لٹکانا بھی جائز ہے. میں اپنی زندگی میں اپنی جائیداد 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کو دینا چاہتا ہوں، لیکن میری بیٹی اپنے حصہ اپنے بھائیوں کو دینا چاہتی نہیں. تم بیٹوں کے بھی نام کر دو، بیٹیوں کے نام بھی کر دو انتقال، پھر وہ ان بھائیوں کو دے دیں تو ان کی مرضی ہے. وہ ڈر کے مارے چپ رہتی ہیں بیچاری، کیا کریں، بھائیوں سے کون لڑائی لڑے. تم ان کو دے دو کہ میں نے تمہیں دے دی، رجسٹری کر دی، انتقال کر دیا، قبضہ دے دیا، اب تم خوشی سے جاؤ بھائی کو دے دو. مجالے پھر وہ ہاتھ بھی لگانے دے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ملنا نہیں ہے، چلو ٹھیک، اور جی ہم نے بھائی کو دے دیا ہے. کیکڑا کھانا جائز ہے، مجھے پتہ نہیں کیکڑا کیا بلا ہوتی ہے. اگر مچھلی کی قسم ہے تو جائز ہے، اور اگر کیڑے کی قسم ہے تو ناجائز ہے. ہمارے پاکستان میں جب کوئی فوت ہو جائے تیسرے دن کلخانی کرتے ہیں. وہاں تو میرا بھائی صرف کلخانی نہیں کرتے، تیسرے دن کلخانی، پھر 7 جمعرات، پھر 40واں. یہ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ مولوی کو تم نے کبھی گھر بیٹھے ہوئے پیسے دیے ہیں؟ وہ جو 24 گھنٹے تیرا نوکر بنا ہوا ہے، پانی بھی وہی بھرے، مسجد کی صفائی بھی کرے، اذان بھی دے، نمازیں بھی پڑھائے، اور تم اس کو کچھ بھی نہ دو. یہ کام تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے آپ کو. تو وہ بھی اللہ کے لیے اس نے مسئلہ بنایا ہے کہ تیسرے دن قل شریف، پھر 7 جمعہ آتے ہیں، پھر 40واں. اتنے میں کوئی اور بھی مر جائے گا، اس کی روٹی چلتی رہے گی. اگر ایک آدمی طواف میں وقت گزارے، ایک آدمی درس قرآن میں علم سیکھے، علم سیکھنا زیادہ افضل ہے. طواف تو نفلی عبادت ہے، علم سیکھنا تو فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، دین کا سیکھنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. سر کے داڑھی کے بال کالے نہیں کر سکتے ہو، کالی مہندی بھی نہیں لگا سکتے، اور اس کے علاوہ کوئی رنگ کر لیں. بہرحال میری بیٹی اگر 10 دن کے بعد پھر بھی خون آئے تو بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے. چونکہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے. اس کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو تو وہ بیماری ہے. آپ نماز پڑھیں، طواف کریں، سب کچھ کریں. میں نے سنا تھا کہ کانوں پر ہاتھ لے جانا جو ہے وہ بدعت ہے. حدیث میں اللہ کے بندے، اللہ ابہا میں اس نہیں ہے تو حدیث ہے. ضعیف حدیث پر بھی اگر فضائل ہوں تو عمل کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں انگوٹھے چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے چومے تھے. ابو بکر صدیق کے چومنے کو صحابہ نے تو نہیں دیکھا، 1400 سال کے بعد تمہارے مولویوں نے دیکھ لیا. 28 سال ہو گئے ہیں، شادی کی ہے، اولاد نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیدائشی طور پر تمہارے اندر وہ سپریم نہیں ہے. اللہ قادر ہے.